इस वक्त का जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूँ है कि हमने कुछ लफ्ज़ ज़ाहिर सुने हुए हैं और उस पर हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के बिलीव्स भी हैं। जैसे हम शयातीन की बात करते हैं, जिन्नात की बात करते हैं, मलाइका की बात करते हैं और फिर एक और लफ्ज़ हमज़ाद की बात करते हैं। एक तो इनकी डिफ्रेंसिएशन के अलग अलग इनकी डेफिनेशन क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह किसको एक्सप्लेन किया गया है, किसकी कितनी मियाद है और कितना मतलब एक जुरिस्डिक्शन होती है ना कि भाई ये यहाँ तक जा सकते हैं। हम तो बहुत सारी चीज़ों में कह देते हैं कि जी जिन्नात ऐसे तो फलानी चीज़ ऐसी तो हम पर काबू कर लिया तो ये कर लिया तो वो कर लिया, तो इसमें हकायक क्या है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें बताया क्या गया है, कितना अल्लाह ताला ने इनको पावरफुल बनाया है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये इंसानों के साथ कैसे हैं या कैसे नहीं हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत जी अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब पहले तो यही कुछ, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल बड़ी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें हमजाद की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि जी हमजाद से बात करने की कोशिश की गई है, खुद से कोशिश कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। सो हमजाद क्या है और फिर उसके बाद जितनी भी मैंने कहा मलाइका, जिन्नात और शयातीन, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा वाज़े कर दें सबको। जी बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले जिन्नात के हवाले से बात कर लेते हैं और हमजाद या शयातीन। पहले तो इनकी तख्लीक के हवाले से बात करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि जिन्नात की पैदाइश आग से की गई है। सही, इनको आग से पैदा किया गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलाइका को, फ़रिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया है और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया है और इंसानों को मट्टी से पैदा फरमाया है। सो हर एक की तख्लीक अलग अलग है और हर एक की असास और बुनियाद जिससे उसे बनाया गया वो अलग अलग है। अब ये जो जिन्नात हैं, जिन्नात के लिए मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ। ये जो हम शयातीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये जिन्नात ही के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वजह यह है कि जिन्नात की दो किस्में हैं हदीस पाक के मुताबिक। कुछ जिन्नात वो हैं जो फर्माबरदार, इताअत गुज़ार और अच्छे कहलाते हैं, सही, नेक कहलाते हैं, बाल्फाज दीगर मुसलमान कहलाते हैं। चूँकि कुरान में ख़िताब जिन्नात से भी है और इंसानों से भी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात को भी और इंसानों को भी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब जो जिन्नात नेक हैं वो शयातीन नहीं कहलाते सही, और जो जिन्नात सरकश हैं, कुफर की तरफ हैं, गुमराही की तरफ हैं, उन्हीं को शयातीन कहा जाता है। ठीक है। अब होता ये है, जब भी कोई शख्स पैदा होता है दुनिया में, किसी की पैदाइश होती है, कोई भी इंसान पैदा होता है, तो हदीस पाक के मुताबिक हर इंसान के साथ एक शैतान को भी मुकर्रर कर दिया जाता है। ठीक है। जितने इंसान हैं हर इंसान के साथ एक शैतान है और इसी को हमजाद कहा जाता है। ठीक है। यानी शैतान का लफ्ज़ अरबी का है और हमजाद का लफ्ज़ वो फ़ारसी का है। तो यूँ दो अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर इंसान के साथ एक शैतान है। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक उसका हमजाद, एक शैतान में मुकर्रर कर दिया जाता है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी हमजाद है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, जो मेरे साथ हमजाद था वो मुझ पर ईमान लाकर मुसलमान हो चुका। अरे वाह, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की शान भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो एक बड़ा टेक्निकल सवाल है। हाँ, ये हमजाद फिर साथ होता है, जैसे हम सबके साथ है, सारी जिंदगी साथ है, और उसका फिर असर क्या होता है हम पे? जी जी बिल्कुल। ये हमारे साथ दो तरह की मखलूकात होती हैं जी। एक हमारे साथ फरिश्ते होते हैं जी, जो हमारे मुख्तलिफ कामों में मुआविन होते हैं, मददगार होते हैं, और एक हमारे साथ एक हमजाद होता है, यानी बाल्फाज दीगर शैतान होता है। असरात क्या होते हैं? जो हमजाद होता है उसके असरात ये होते हैं कि वो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, उसके दिल में वसवसे डालता है, मुख्तलिफ ख्यालात पैदा करता है और उसे गुमराही की तरफ ले जाता है। उसकी एक वजह है, चूँकि वो इबलीस की औलाद में से है, शैतान की औलाद में से है, और शैतान को जब रांदा दरगाह किया गया था अल्लाह की बारगाह से, तो वो ये वादा करके निकला था कि मैं अब इस इंसान की वजह से मुझ पर यह हुआ तो लिहाजा मैं इंसानों को गुमराह करूँगा। अब ये जो उसकी औलादें हैं,
تو وہ انسان پر یوں اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اچھا ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کی بالکل واضح طور پر اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، انہم یرونہ ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا یہ شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، اس کے قبیلے والے، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ اپنی اصل شکل و صورت میں ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، البتہ وہ وسوسات ڈال کر، خواہشات کی طرف لے جا کر، باطل چیزوں کی طرف لے جا کر ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور اکثر لوگوں کی جستجو اور یہ بھی رہتا ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنات کو مسخر کر لیا، یا خود جنات کسی پر حاوی ہو گئے، تو آیا کیا ایسی بھی کوئی صورتحال ہے کہ کوئی شخص جنات کو مسخر کرے، اپنے قابو میں کر لے، یا یہ کہ جنات کسی شخص پر حاوی ہو جائیں اور تسخیر کر کے اس کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کریں؟ یہ دونوں باتیں ممکنات میں سے ہے، ہم اس کی بات تو نہیں کر رہے، حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ ڈرامے بازی اگر ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ممکنات میں سے ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے قرآن کی نصوص موجود ہیں، بہت سی احادیث موجود ہیں، جیسے آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ جنات ان کے تابع رکھے گئے، اور ایک موقع پر جب ملکہ بلقیس کا تخت انہیں منگوانا تھا تو انہوں نے کہا کون ہے جو جلدی سے میرے پاس لے کر آئے، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وہ جن تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بار رات کو نماز ادا فرما رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آیا اور اس نے میری نماز منقطع کرنے کی کوشش کی، تو نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا، اپنے صحابہ سے کہا کہ میں اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لوں تاکہ صبح کو جب تم آؤ تو اسے دیکھو۔ تو دیکھا آپ نے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، چونکہ جنات کو ان کے تابع کیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ جیسی سلطنت مجھے دی ہے وہ کسی اور کو میرے بعد نہ ملے، تو فرمایا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں اور بھی اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنات انسانوں کے تابع ہو سکتے ہیں۔ مثلا جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو جنات جو ہے نا وہ آسمانوں پر جاتے تھے۔ اچھا کرتے کیا تھے وہاں پر؟ فرشتے آپس میں جب گفتگو کرتے تھے اور کائنات کے معاملات میں جب تدبیر کرتے اللہ کی طرف سے، جب ان پر وحی ہوتی ہے، چونکہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا فالمدبرات امرا، یہ کائنات کے معاملات میں تدبیر کرتے ہیں، تو جنات ان کی باتیں سنتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جنات جاتے ان کی باتیں سنتے، اور واپس آ کر جو جادوگر کاہن لوگ ہوتے تھے جو مختلف عملیات کے ذریعے جنات کو اپنے کنٹرول میں کرتے تھے، وہ باتیں ان کو بتاتے تھے، اور پھر وہ باتیں پبلک کرتے تھے، تو لوگوں کا ان پر یقین اور اعتماد بڑھتا تھا کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ایک ایسی بات ہمیں بتائی ہے جو آنے والے فیوچر سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بعینی ایسے ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی کہ اب وہ آسمانوں پر نہیں جا سکتے، اور اب وہ فرشتوں کی بات بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، کہ اب وہ سن تو نہیں سکتے، اللہ نے محفوظ کر دیا ان کے کلام کو، لیکن بیچ میں ایک آدھ بات اچک لیتے ہیں، یعنی جب وہ اوپر جاتے ہیں نا تو فرشتے کوئی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی سنتے ہیں اور ان کو ایک آگ کا گولا لگتا ہے، اور وہ واپس زمین کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت سن لیتے ہیں اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ اس پہ میرا سوال ہے آپ سے، لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نصرت کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، مفتی صاحب کو سلام ہو۔ میں ایک میرا بڑا مختصر سا سوال ہے، بڑا گہرا سوال۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جنات کی بات کی، یقیناً جنوں کا وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے روحانی علاج کرانے لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک آپ پہ ایک ظاہر کر دیتے ہیں کہ جن آپ پہ آ گیا، اور پھر اس کا ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دوسرا ایک جو اس کے زمین میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، یہ موکلوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ میں نے اتنے جاری لوگ دیکھے جو یہی میں ابھی بات کرنے والی تھی، جو اس طرح ابھی بتا رہے تھے مفتی صاحب۔ بالکل، یہ نصرت جی بہت بڑا پرابلم ہے، ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے اور موکلوں کے ایسے کھیل کھیل رہا ہے کہ لوگ اسے بیوقوف بنا۔ ہاں ٹھیک ہے، آن ایئر اس پہ بات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے۔ بریک آ گیا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں۔
वेलकम बैक। और हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अदीबा सुल्तानी मौजूद हैं, जिनसे हम कलाम सुनेंगे एट द एंड ऑफ द शो। अभी ब्रेक से पहले याहिया साहब की कॉल आई और उन्होंने 2 सवाल किए। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो मौक्किल का आजकल हम सुनते हैं कि जी मौक्किल हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं आपके मसाइल इस तरह से हल होंगे, फ्यूचर की भी प्रेडिक्शंस करते हैं, तो वो क्या है, ये सही है, क्या है, या मौक्किल हर शख्स के पास होना इतना आसान है? जी, याहिया साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ताकि जो हालात हाजरा के मुताबिक लोग इस तरह की बातें करते हैं। 2 बातें उन्होंने पूछी। पहले मौक्किल के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो लोग दावा करते हैं ना हमारे पास मौक्किल हैं और हम उनके ज़रिए तुम्हारा इलाज करेंगे या कुछ, ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद और बातिल है। मौक्किल किसी के कंट्रोल में नहीं होते। पहले तो ये समझे कि मौक्किल होते क्या हैं। अक्सर लोगों को तो ये पता ही नहीं मौक्किल क्या होते हैं, नाम सुन रखा है और उसके नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मौक्किल तो दर हकीकत जो आप कलाम पढ़ते हैं उस कलाम के हिसाब से जो ड्यूटी पर मामूर फरिश्ते होते हैं वो कहलाते हैं उसके मौक्किलात। ठीक है। और फरिश्ते किसी बंदे के कंट्रोल में नहीं होते। मिसाल के तौर पर हदीस पाक के अंदर आया है कि जब रात को तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर सोओगे तो सुबह तक तुम्हारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब ये जो फरिश्ता उस आयतुल कुर्सी पढ़ने पर ड्यूटी पर मामूर होगा, ये उसका मुवक्किल है। और इसका काम ये है कि आप कलाम इलाही के मुख्तलिफ जो भी वज़ाइफ या आयात हैं आप पढ़ते हैं, उसके पीछे फरिश्ते होते हैं, मामूर हैं वो ड्यूटी पर। इसी तरह एक दुआ है, फरमाया जब घर से बाहर निकलो दुआ पढ़कर जाओ, जब तक वापस नहीं आओगे तब तक एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत पर मामूर रहेगा। तो ये हैं उसके मुवक्किल। ये बंदों के कंट्रोल में नहीं है कि बंदे ये कहें कि मेरे पास मुवक्किलात रखे हुए हैं और मैं इसके ज़रिए तुम्हारा इलाज करूँगा। इस तरह के दावे करने वाले हमारे माशरे में जो लोग मौजूद हैं वो एक बहरूपी की सूरत में हैं और लोगों को बिला वजह लूट रहे हैं और उनसे पैसे कमाई का उन्होंने जरिया बनाया। ये पता चला कि मौक्किल तो फरिश्ता हुआ, जाहिर है वो तो काबू में नहीं हो सकते। बिल्कुल। लेकिन जिन्नात को काबू किया जा सकता है। अक्सर वो मौक्किल को जिन कहते हैं कि जी जिन्नात हैं हमारे काबू में, मौक्किल वो उसको कह रहे होते हैं जी, और उससे हम ये काम कराते हैं या जो कुछ भी है। जी, बस मैं इस बात को थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर जिन वाली बात बताता हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि मुवक्किलात यानी फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने इंसान की ड्यूटी पर मामूर किए हुए हैं, अगर इंसान एक अच्छा अमल करता है, जैसे मैंने कहा कुरान की आयत बताई, पढ़ता है, तो वो उसकी मदद के लिए ज़रूर हाजिर रहते हैं। ये तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शख्स बोले मेरे कंट्रोल में और मैं तुम्हारे काम के लिए भेज दूंगा। अब आ जाइए जिन्नात के हवाले से। एक कॉलर भी है, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खावर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे मौलाना साहब से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। जरूर कीजिए। देखें, बात ये है कि हम जो कुरान शरीफ को फॉलो कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं, हम बेसिकली हमें नहीं समझ में आता क्योंकि वो अरबिक में होता है। हम किस कुरान के तर्जुमे को फॉलो करें, कौन से मौलाना के, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस पे। जी, इनका जवाब दे देते हैं। तो फिर देखिए, बात ये है, हमारे पास बहुत सारे तराजिम कुरान पाक के उर्दू के अंदर दस्तयाब हैं। अब यहाँ मसला ये आ जाता है कि लोग किस आलिम दीन पर एतमाद करते हैं। ठीक है ना, इसका ताल्लुक ये है कि आप जिस शख्स के बारे में समझते हैं कि ये मुत्तकी, परहेज़गार और सही आलिम दीन है, उस पर आपको एतमाद है, तो आप उसका लिखा हुआ तर्जुमा पढ़ लें। क्योंकि मैं किसी का नाम लेकर नॉमिनेट करूं तो बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करने लग जाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि जिस पर आपको एतमाद है, आप समझते हैं ये आलिम दीन सही हैं और ये मुत्तकी, परहेज़गार, सही रास्ते पर चलने वाले, आप उनका लिखा हुआ तर्जुमा उठा लें और आप उसको पढ़ें, उसको फॉलो करें। इनकी बात से मुझे ये लगा कि किसका तर्जुमा तो सब तकरीबन एक ही जैसा होगा ना, तर्जुमा अलग अलग तर्जुमा तो एक जैसा है, लेकिन फ़र्क आ जाता है जब आप किसी भी ज़बान को ट्रांसलेट करते हैं। आप ज़ाहिर अरबी बहुत वसी ज़बान है, एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी हैं। हत्ता कि अगर मैं एक मिसाल आपको दे दूं, अरबी ज़बान के अंदर ये जो तलवारें हैं ना, तलवारों के 500 से ज़्यादा नाम हैं। ओहो, शेर जो है, जो शेर के तकरीबन 1000 से ज़्यादा नाम है। वो बहुत वसी ज़बान है, एक लफ्ज़ के कई कई मानी हैं। इसलिए तर्जुमा करने में अगर आप सही आलिम दीन हैं और आपकी नज़र में उनकी जो पस मंज़र है आयात के उतरने का वो भी है और उसके ऊपर अहादीस भी आपके सामने हैं, तब आप उन अल्फाज का सही तर्जुमा कर सकते हैं। ये है असल में वजह। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे आलिम दीन हैं भी जिनको आप सुनते रहे हैं, जिनकी आपको इल्म और फहम के हवाले से अंदाज़ा है, तो वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नौशीन, आप बताइए।
جی میں نے پوچھنا تھا اپنے بارے میں کہ کافی تقریباً ٹائم سے جو ہے نا میں بہت کوشش کر رہی ہوں، ہمارے مالی حالات بھی اچھے نہیں چل رہے اور جاب کی کوشش کرتی ہوں، بالکل بھی نہیں مسئلہ حل ہوتا، کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، بہت کوشش کر رہی ہوں، یہ کوئی بتا دیں مجھے۔ ٹھیک ہے، آن ایئر بات کر لیتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی ان کا جواب دے دیتے ہیں پہلے۔ جی 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 یہ بہن نے جو ابھی سوال کیا اور اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں، میں اس کا ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، اگر جتنے بھی سننے والے ہیں اس پر عمل کریں، یہ تمام کاموں کے لیے، مثلاً آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے آپ کو جواب نہیں آ رہا، جی یا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ناکامی ہو رہی ہے، یا آپ کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ کے لیے رکاوٹ ہے، یا آپ کا روزگار بالکل بند ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ بزرگان دین نے اس کا ایک خاص طریقہ عنایت فرمایا، اگر اس طریقے سے اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ پڑھنا صرف 7 دن ہے۔ اچھا یہ انتخاب ہم خود کر سکتے ہیں کہ مہینے کے اندر کون سے 7 دن لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا آغاز ہوگا جمعرات والے دن سے اور پھر اس کا اختتام ہو جائے گا بدھ والے دن پر جا کر۔ اچھا یہ کسی ایک نماز کا وقت آپ اس کے لیے مقرر کر دیں ٹھیک ہے، جو آپ کو آسانی ہو، فجر، ظہر، عصر، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں گے روزانہ پھر اسی ٹائم پڑھنا ہے اور ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں کوئی آپ کے پاس موجود نہ ہو، یعنی کمرے کے اندر الگ آپ بیٹھیں گے، اس دورانیے میں کوئی آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے، اور دل میں اپنی حاجت آپ رکھ لیں گے کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر جو ہے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، شروع میں بھی پڑھ لیں آخر میں بھی پڑھ لیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن کسی ایک وقت کو مقرر کریں گے، روزانہ اسی ٹائم پہ پڑھنا ہے، اور جس جگہ آپ پڑھیں گے وہاں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں ہونا چاہیے۔ 7 دن تک آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور اگر بالفرض نہیں ہوتا تو پھر آپ 2-4 دن گیپ کر کے 7 دن دوبارہ پڑھیں آپ، اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر تیسری بار پڑھیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ان 3 مرتبہ یہ کام کرنا ہے۔ صحیح ہے، بات ہماری بیچ میں رہ جاتی ہے کیونکہ کال آ جاتی ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی فرمائیے۔ جویریہ، ٹی وی سے نہ کریے، یہ فون پہ بات کیا کریں تاکہ آواز ریورٹ بھی نہ ہو اور آپ کو بات بھی کر سکے آرام سے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا کہ اگر آپ ٹی وی سے بات کریں گے تو کال ڈراپ ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جویریہ، آپ نے کال کیا۔ آپ لوگ ٹی وی سے اگر آواز سنیں گے تو کال ڈراپ کرنی پڑ جائے گی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ جی اپنی بات مکمل کر لیجئے جو پہلے ہم کر رہے تھے۔ جی وہ یحییٰ صاحب نے بہت اچھا ایک سوال پوچھا تھا، وہ جنات کے حوالے سے، کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس پر جن آ گیا۔ پہلے تو یہ سمجھے، دیکھیں اگر کوئی لوگ اس میں بلیک میلنگ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہم اس کو حقیقت کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی جن کسی شخص پر آ سکتا ہے اور کسی شخص کو اپنے کنٹرول میں کر کے اسے مختلف تکالیف کے اندر مبتلا کر سکتا ہے؟ تو بالکل ایسا ممکن ہے، اور احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا۔ بنو عزرہ ایک قبیلہ ہے اور اس کا ایک شخص تھا بڑا مشہور، خرافہ نام کا، لوگ اس کے قصے سنایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خرافہ شخص تھا اس کو جنات اٹھا کر لے گئے، ٹھیک ہے، اور اپنے علاقے میں لے گئے، اور کچھ عرصہ اس کو وہاں رکھا، اور جب واپس اس کو چھوڑا تو اس کے ذہن پر پھر اثر ہو گیا جنات کا، اور اس کے بعد وہ عجیب بہکی باتیں کرنے لگا، اور وہ جو بھی قصے کہانیاں سناتا تو اس کے نام سے معروف ہو گیا کہ یہ خرافہ کے قصے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مسند دارمی کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور اپنے ایک بچے کو لے کر آئی، اور اس بچے پر جنات کے اثر تھے، یعنی اس کو بار بار اس کا ایک دورہ پڑتا تھا اور اس پر وہ حاوی ہو جاتا تھا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی کہ اللہ کے رسول میرے اس بچے کے حق میں دعا فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کے حق میں دعا فرمائی اور اس کی پیٹھ پر جو ہے ایسے ہاتھ مارا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس بچے نے قے کی، جب اس نے الٹی کی تو اس سے کوئی چیز، جیسے کتے کا چھوٹا سا بچہ نہیں ہوتا، اس طرح اس نما کی کوئی چیز نکل کر وہاں سے بھاگی، اور اس کے بعد وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو یعنی اس طرح کی روایات احادیث موجود ہیں کہ کسی شخص پر جنات میں سے کوئی جن حاوی ہو سکتا ہے اور اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ جو آواز بدل جاتی ہے اور اس طرح کی حرکات ہونے لگتی ہیں، یہ بھی پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے، کیونکہ جنات کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جنات مختلف شکل و صورتوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا ہماری طرح وہ ٹھوس جسم نہیں رکھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کہیں بھی انٹر ہونے کے لیے دروازہ چاہیے، جگہ اسپیس چاہیے، ان کو یہ چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کسی مقام پر کوئی گیٹ دروازہ نہیں بھی ہے تو وہ تب بھی وہاں سے انٹر ہو کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا جسم بہت لطیف ہے، ان کو انسانوں کی طرح نہیں بنایا، ٹھوس جسم سے نہیں بنایا۔
ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب لیکن اس میں ایک اور بات بھی ایک دفعہ پہلے میں نے کہیں سنی تھی کہ کیونکہ انسان کے اندر تو ایک روح ہے اور ایک جسم کے اندر ایک روح ہی ہو سکتی ہے، تو یہ جنات کا داخل ہو جانا یا جنات کا حاوی ہو جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں انسانوں کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے. ویسے تو ہم اس کو نہ مانتے، ہم اس بات کا یقین نہ کرتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمارے سامنے قرآن اور احادیث آ جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام کے ارشادات آ جاتے ہیں، ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ جنات کو انسانوں کی آزمائش کے لیے رکھا گیا، کیونکہ پھر تو یہ ماننا بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی جن جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، انسان اس کو اپنے قابو میں کیسے کر سکتا ہے. یہ دونوں ہی باتیں ہیں، پاسبل ہیں، یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں. وجود تو جیسے اس پہ تو ظاہر ایمان ہے، وجود بھی ہے اور اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جس میں اچھا ہمارے مشاہدے میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی اب کم ہے تو ہم اور کسی بات کو نہیں، لیکن مفتی صاحب ایک تو ہمیں کالر جن کی کال ڈراپ ہوئی تھی وہ اپنی بہن کی شادی کے حوالے سے پریشان ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کوئی وظیفہ جاننا چاہ رہی ہیں، اور ایک اور ہم لوگوں کو کچھ جنات سے حفاظت کا وظیفہ بتانے لگے. جی بالکل. دیکھیے یہ جو بہن نے کہا تھا، ایسی تمام بہن بیٹیاں جن کو رشتوں کے مسائل ہیں اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، ایک انتہائی مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں جو بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کے بہت جلد نتائج سامنے آ جاتے ہیں. سورہ مزمل شریف جو 29ویں پارے کے اندر موجود ہے قرآن پاک میں، یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور 11 دن تک پڑھنی ہے، یعنی روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر، اور اس کے بعد جس حاجت کے لیے انہوں نے پڑھا رشتے کے لیے دعا مانگ لیں. تو انشاءاللہ یہ 11 دن تک پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا ان کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نے یہ عمل کر لیا اور نہیں ہوا تو آپ تھوڑا وقفہ دے کر پھر دوبارہ یہ عمل کر لیں. بس 3 مرتبہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام ہو جائے گا. دوسرا، ہم نے چونکہ جنات کے حوالے سے کافی بات کی ہے، تو بہت سارے لوگ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے، مختلف جگہوں کے حوالے سے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ جگہ بھاری لگی یا وہاں کچھ چیزیں گھر میں غائب ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے اثرات اور چیزیں کچھ جگہوں پر ہوتی ہیں، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس کا حل کیا نکالیں. اس کا ایک بہت ہی بہترین حل ہے قرآن پاک کے اندر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن ہم نے نازل کیا، یہ رائے ہدایت بھی ہے لیکن یہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت بھی ہے. سو قرآن کو اگر ان مقاصد کے لیے بھی، اصل تو اس سے ہدایت لینا ہے، لیکن ان مسائل سے چھٹکارے کے لیے بھی پڑھا جائے تو یقیناً قرآن کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ ان مسائل سے جو ہے نجات حاصل کر لیں گے. تو سورہ بقرہ یہ انتہائی مجرب ہے، تھوڑی سی بڑی صورت ہے، پہلی جو قرآن کی صورت الف لام میم ذالک الکتاب. سورہ بقرہ کو 41 دن اگر آپ کسی ایسے گھر میں پڑھیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اثرات ہیں، روزانہ پڑھنی ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آواز آئے، یعنی دل میں نہیں پڑھنا. اور یہ نہیں کہ اتنے زور سے بھی پڑھیں کہ پورے گھر میں آواز ہے، یہ مراد نہیں ہے. تھوڑا آواز سے پڑھنا ہے اور 41 دن پڑھنا ہے. جب آپ 41 دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس گھر سے اثرات ختم ہوں گے. ساتھ میں پانی رکھ لیا جائے تھوڑا سا، جیسے ہی آپ پڑھیں تو آخر میں اس پانی کے اوپر پھونکیں اور وہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ گھر سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے. اگر وقت ہے تو ایک وظیفہ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں جو روز مرہ کی حفاظت کے لیے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام بذات خود جو سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام روزانہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اور پورے جسم پہ پھیر دیتے تھے. تو یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں صبح اور جب رات کو سوئیں تو یہ تینوں صورتیں آپ 3 بار پڑھیں اور اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے جو نہ نظر آنے والی مخلوق ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا.